إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید العرب والعجم، نبی معظم، رسول محتشم، سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یعنی اہل جہان کو یہ مکلف قرار دیا ہے کہ ہم سب اس کی پیروی کریں، ان کی باتوں کو مانیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، نوجوانوں اور خواتین، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت آپ لوگوں کے ذہن سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اصلاح سماج کے تعلق ہی سے کچھ باتیں ہوں گی جو انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں صحیح کہنے اور جو بھی ہمارے سامنے بھائی، بچے اور خواتین بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے یا سماج کو بالکل فٹ فاٹ اور درست رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر کے اس کی حقیقت کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں، یا معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو ہم پاک دامن اور اس کی تحفظ
کر سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے سماج کا جائزہ نہیں لیں گے تب تک ہمارے آس پاس کے رہنے والے اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کا ہم صحیح طریقے سے اگر جائزہ نہ لیں تو پھر ہمارے سامنے وہ معاشرہ کیا ہوگا، بار بار اور رہ رہ کر بھی بدنامی کی طرف اور اسی طریقے سے بے عزتی کی طرف اور نہ جانے مختلف جو ہے حملوں کا شکار ہوتے رہیں گے، اور عام طور پر یہی ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس دین کے ماننے والوں کو بڑی ہی عظیم پیغام سے نوازا ہے۔ رب العالمین نے کہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تعلیم دیا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ جوانوں کو، نوجوان مردوں کے لیے، نوجوان عورتوں کے لیے اور سماج میں رہنے والے سارے لوگوں کے لیے، جو آدمی چلتے پھرتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، بازاروں کی طرف چلتے پھرتے ہیں اور مختلف قسم کے نظارے کرتے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ کر کے، کانوں سے سن کر کے، کبھی زبان سے بول کر کے، یہ سب ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سماج کے اندر ہم کیسے ایک باشعور اور ایک بامراد مکمل انسان ہم کیسے رہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اس بات کو۔ دیکھیے ہمارے اخلاق کو کیسے سدھارا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی صرف عبادتوں کے اندر منہمک رہے دن رات اور بس خالی عبادت کرتا رہے اور بس کیا اس کی اخلاقی جتنے بھی چیزیں ہیں سب مٹی میں ملتا رہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اس نے اصلی اسلام کو نہیں سمجھا، یہ جعلی اسلام والوں کا یہ حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ یہ پیغام لوگوں میں سنا دیجئے، مردوں میں، نوجوان مردوں میں، لوگوں میں یہ پیغام آپ سنا دیجئے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں۔ آدمی جب گھر سے نکلے جو اس کو دیکھنے کے راستے ہیں وہ راستہ دیکھتا ہوا چلے، ایسا نہیں کہ آدمی آنکھ بند کر لے۔ اسلام ایسی تکلیف نہیں دیتا، بلکہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یغضوا من ابصارہم کہا اللہ تبارک و تعالی نے، آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اس سے کئی سارے فوائد ہیں، اس کے کئی سارے حکمتیں ہیں اس سے۔ جب آدمی اپنی نگاہ کو نیچے رکھے گا تو اس کی کئی سارے حکمت عملی ہیں، اور کہا آگے اللہ رب العالمین نے کہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے بہت سارے خطرات لاحق ہوتے ہیں، خطرے میں گرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر اور اپنی شرمگاہ کی بے یار و مددگار چھوڑ کر کے ایک دم بالکل جانور بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے کہا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کیوں بھائی؟ اگر یہ دونوں کی حفاظت کرے تو ہوگا کیا؟ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت بہترین چیز ہے، یہ پاکیزہ عمل ہے۔ یہ میرے بھائیوں،
اس آیت کے ضمن میں اگر ہم ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر معاشرے میں رہنے والے دوست احباب یا نوجوان حضرات اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اس بے راہ روی کے اندر مبتلا ہیں۔ کوئی بھی آدمی جب کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو وہ آدمی یہ کیوں نہیں تصور کرتا ہے یا تو وہ ہماری بیٹی ہے، یا تو ہماری وہ ماں ہے، یا تو ہماری بہن ہے، یا تو اسلام کے ماننے والے پاکیزہ اسلام کو ماننے والے ایک عفت اور عصمت اور پاک دامنی میں رہنے والے خاتون ہیں۔ اس کا تصور آپ کو کرنا پڑے گا، اس حقیقت کو آپ کو ماننا پڑے گا، تب جا کر کے میرے بھائیوں سماج کے اندر جو آئے دن برائیاں جو پھیلتی ہیں ان برائیوں میں روک تھام لگانے کا ایک بہترین سہارا ملے گا، ورنہ یوں ہی یہ سیلاب کے طرح بہتا ہے اور بہتا چلا جائے گا۔ اور یہ تو مردوں کے لیے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام ایک طرفہ بات کرتا ہے، اسلام ایک طرف جھک کر کے بات کرتا ہے، صرف مردوں کو دباتے چلے جائیں، نہیں، ایسا بات نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسلام کے اندر ایسی باتیں ہیں نہیں، دونوں کے اندر توازن ہے، برابری ہے، یکسانیت ہے دونوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے بھی کہا، عورتوں کے لیے بھی کہا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں سے بھی بیان کر دیں، یہ پیغام آپ عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ جب بھی کوئی مومنہ عورتیں گھروں سے نکلیں یا پھر اسی طریقے سے اپنے گھروں سے باہر جائیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ مرد بھی اپنے نگاہ کو نیچے رکھیں گے، عورتیں بھی اپنے نگاہ کو نیچے رکھیں گے۔ الحمدللہ اگر یہ سسٹم ہمارے اندر لاگو ہو جائے اور یہ سسٹم یہ قانون ہمارے اندر لاگو ہو جائے مردوں میں عورتوں میں، تو یاد رکھیے گا سماج کے اندر جو برائیاں پھیلتی رہتی ہیں آئے دن، وہ سارے برائیوں میں الحمدللہ روک تھام لگنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف مردوں کے لیے کہا، مومنوں کے لیے کہا، وہیں پر دوسرے طرف اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کے لیے بھی کہا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو بجھاتے نہ پھریں، اپنی زینت کو چمکاتے نہ پھریں، اپنی زینت کو اسی طریقے سے بازاروں میں اور گھروں کے باہر اس کو نیلام نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو زینت دے رکھی ہے اس کو سنبھالیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی عزت و آبرو کی تحفظ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت سے یہ پیغام تمام کے تمام مسلمان خواتین کو دیا ہے، مسلمان عورتوں کو دیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی رہنے والے ہوں، جہاں کہیں کے بسنے والے ہوں، سب کے لیے عام ہے۔ تو لہذا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اس کی آپ حفاظت کریں۔ معاشرے کے اندر اسی طریقے سے جو بگڑے ہوئے حالات بنتے رہتے ہیں اس کی ایک وجہ اور اس کا ایک اسباب یہ ہے میرے بھائیوں نوجوانوں کہ جب ہمارے خواتین اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور اپنے پورے ساز و بات کے ساتھ نکلتی ہیں اور اسی طریقے سے جو پردہ کرنا چاہیے
جس کو ڈھانکنا چاہیے، جس کو چھپانا چاہیے، اگر اس کو نہیں چھپاتے ہیں، اس کو پردہ نہیں کرتی ہیں، تو اس کے ذریعہ سے کیا ہوگا؟ معاشرے بدنام ہوں گے، سماج کے اندر جو حقیقت چھپ کے رہنا چاہے وہ عام ہوگا، نیلام ہونے لگے گا، جس کی وجہ سے مرد بھی، جوان عورتیں سارے کو خراب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ پتہ آپ کو؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایسے بد چلن کردار اور بد چلن اخلاق سے انسان کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک پیغام سنایا ہے، اور یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ۔ ہاں، اب دیکھو ایک آدمی ہے، ایک خاتون ہے، پورا سر سے لے کے پیر تک ڈھانکے رہے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، جو چیز دکھنے کی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو وعدے کر دیا ہے، جو چیز دکھنے کے چیز ہے اس چیز کو آپ وعدے کرنے میں کوئی حرج نہیں، الا ما ظہر، جس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، لیکن اس آیت کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو کتنے ایسے ہیں جس کو ڈھانکنے کے لیے، جس کو چھپانے کے لیے کہا ہے، آج ان تمام چیزوں کو برقع کے طرح یا برقعے کے آڑ میں ساری چیزیں حلال کر لیا ہے۔ اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اور اپنے بہن بیٹیوں کا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں اس سے ہٹ کر اور اس کے باہر، حدود سے باہر اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کا جو جرم ہے بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک ہے۔ معاشرے کے اندر ایسی ہی بدنامی نہیں آتی ہے جب مرد اور عورت سارے لوگ بے غیرت ہو جاتے ہیں، بے غیرتی کی کوئی حد باقی نہیں رہتی ہے، نہ اس کے پردے ہیں، نہ اس کی آنکھ کی حفاظت ہے، نہ اس کی زبان کی حفاظت ہے، نہ اس کے کان کی حفاظت ہے۔ یہ ساری چیزیں جب عام ہونے لگتی ہیں تو یاد رکھیے گا وہ معاشرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ سماج کے جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے قوانین ہیں ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کسی کی بات نہیں چلتی ہے، کسی کے بڑوں کی بات وہاں پر چلتی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے باہر جب چلنے لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بلکہ عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یعنی ٹھہرو، اپنے گھروں میں ٹھہرو۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر جس طریقے سے عام گھما پھرا کرتے تھے، تم ایسا نہیں کرنا ہے، تم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے قوانین کو ماننے والے ہیں، اسلام کے فالو ہونے والے ہیں، تو اسلام کے فالو ہونے والے، اسلام کے ماننے والے جاہلیت کی طرح پھرا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اگر اس آیت کی ضمن میں تھوڑا سا سرسری جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں، دکانوں میں، چھوٹی سی چھوٹی دکان میں آج بغیر عورت کی کوئی دکان چلتی ہی نہیں، بغیر عورت کی کوئی دکان چلتی ہی نہیں ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی دکان میں بے پردگی کے ساتھ، اللہ اکبر، اب اس کے گھر کی پرابلم کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن بے پردگی کے ساتھ دکانوں میں مردوں کے علاوہ برسر عام کسی بھی کسٹمر سے، کسی بھی گراہک سے بات کرنے کے لیے آج عورتیں ہیں، اور بنسبت وہ دکان جس میں بیچارے مرد اور نوجوان بیچنے والے ہوتے ہیں، اس دکان کے بنسبت وہ دکان جس میں خواتین ہو، جس میں عورتیں ہوں، جس میں نوجوان بچیاں ہوں، وہ دکان کی کاروبار کے اندر کچھ زیادتی اور کچھ اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے اپنے ذہن و دماغ کو ایک طریقے سے بنا لیا ہے، اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لیا ہے کہ مردوں کے بنسبت عورتوں کو زیادہ دکانوں میں رکھا جائے۔ میرے بھائیوں،
یہودیوں کا کام تو یہی تھا، یہودیوں کا کام تو یہی تھا کہ وہ لوگ اپنی دکانوں میں کوئی سامان اور کوئی چیز بیچنے سے زیادہ عورتوں کے اندر اس کی زیادہ تزین ہوا کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیو، اگر کسی آدمی کو یہی نظریہ ہو، کسی آدمی کے اندر اگر یہی صفت ہو، تو میرے بھائیو اس کو ایک بار غور کرنا چاہیے کہ مسلمان ویسا نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان کا کام ویسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سماج کو اگر ہم پاک کرنا ہے، اس کو عفت اور اس کی تحفظ کرنا ہے، تو ضروری اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کے اوپر غور کریں، تب جا کر کے ہمارے سماج کے اندر بگڑے ہوئے حالات کو ہم سدھار سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے غلط راہ میں چلتے ہوئے مردوں اور عورتوں کو ہم الحمدللہ اس کو ایک روک تھام لگا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تبرج نہ کریں، باہر بے مطلب بلا وجہ پھرا نہ کریں۔ آپ کو پتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر اس کی حفاظت اور اس کی تحفظ کے لیے جو تشکیل دیا تھا، وہ تشکیل کیا ہے میرے بھائیوں؟ جو قانون وضع کیا تھا وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہی ہے کہ عورتوں کے اندر تحفظ ہو، عورتوں کے اندر پاک دامنی ہو، عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ اور آج آپ جہاں بھی دیکھیں گے، ریلوے اسٹیشنوں میں، بس اسٹیشنوں میں، چاہے وہ ایئرپورٹ ہو، چاہے وہ ایروپلین کے اندر ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، آپ دیکھیں گے ہر قسم کی بے عزتی، ہر قسم کی بے راہ روی ہے۔ اچھا خاصا ایک پاک دامن مرد ہوتا ہے، ایک باحیا مرد ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی نظر اٹھا کے دیکھنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے آج حالات کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا، یہ میرے بھائیوں تتر بتر حالات ہو گئے ہیں۔ غور کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نظریہ دیا ہے، کتنا بہترین پیغام دیا ہے، ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں۔ کتنا بہترین سوچ اور فکر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، تنہائی میں نہ ہو۔ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، الا ومعها ذو محرم۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس عورت کے ساتھ کوئی محرم ہو، کوئی محرم ہو۔ محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس عورت کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز نہ ہو۔ اگر اس عورت کے ساتھ ایسا مرد ہے تو اور بات ہے، ورنہ کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ وہ کسی خلوت میں ہو، اکیلا میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کسی بھی دکان میں ہو۔ میرے بھائیوں، آج کتنی سارے ایسے برائیاں ہیں، دکان بند کرتے کرتے برائیاں ہوتی ہیں، دکان کھولنے کے وقت برائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں ان سب چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کتنے سارے لوگوں کے ذہن اور کتنے سارے لوگوں کے نظریات جو ہے خراب ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا یہ چیز کب ہو سکتا ہے اور یہ قانون کب لاگو ہو سکتا ہے؟ جب آدمی اپنے اندر ایک شعور پیدا کرے، اپنے اندر ایک حیا پیدا کرے، اپنے اندر تقوی اور خوف پیدا کرے، تب جا کے ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آگے جملے میں فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ اور وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ، اور کوئی بھی عورت سفر نہ کرے، إِلَّا وَمَعَ ذِي مَحْرِمٍ، کوئی بھی عورت تنہائی میں، اکیلے میں، بغیر محرم کے سفر نہ کرے، وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے، وہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب یہ جملہ اور یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، ایک آدمی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
ایک آدمی ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا سوچئے میرے بھائیو صحابہ کا نظریہ کیسا تھا, ان لوگوں کی سوچنے کی فکر کیسی تھی. کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول, میری بیوی تو حج میں جانے کے لیے تیار ہو گئی, نکل چکی ہے. جب یہ جملہ سنا تو صحابی رسول اٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی میری بیوی تو حج میں جانے کے لیے نکل چکی ہے, اور میرا نام کئی سارے غزوات میں لکھا جا چکا ہے, کئی سارے جنگوں میں میرا نام لکھا جا چکا ہے. یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں دو پاکیزہ کام ہیں, دو پاکیزہ کام ہیں. ایک تو کیا ہے, بیوی حج میں جانے کے لیے تیار ہیں اور شوہر جنگ میں غزوات میں جانے کے لیے تیار ہیں, ان کا نام لکھا جا چکا ہے. سوچ سکتے ہیں آپ یہ دونوں کام بڑا پاکیزہ کام ہے, بڑا اچھا عمل ہے, بڑا اچھا عمل ہے. آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد کو کیا پیغام دیے ہوں گے. آپ سوچئے, سوچ سکتے ہیں کہ اس مرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او فلاں آدمی, تم غزوے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری بیوی حج کو جا رہی ہے, تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنی بیوی کے ساتھ حج میں جاؤ. اللہ اکبر. ہم اور آپ اگر ہوتے, نہیں بھائی بہت اچھا کام ہے, آپ جہاد میں جا رہے ہیں, اسلام کے لیے جا رہے ہیں, اسلام کی سربلندی کا کام ہے, اسلام کے جیت اور ہار کا معاملہ ہے, جانے دو بیوی کو, تم جاؤ جنگ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے فلاں آدمی دیکھو تمہاری بیوی حج کے لیے اکیلے جا رہی ہے اور تمہارا نام غزوے میں لکھا ہوا ہے, تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, غزوے میں جانے کی ضرورت نہیں, جاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے. حج کیا ہے؟ کتنے سارے ایسے نام آتے ہیں, یہ فلاں بھائی ہے, وہ فلاں بھائی ہے, یہ کھلیرے ہیں, وہ پھپھیرے ہیں, وہ ممیرے ہیں, اتنا لمبا لسٹ لے کے چلتے ہیں, اتنا لمبا لسٹ لے کے چلتے ہیں. پوری زندگی بھر کیا کہتے ہیں, بھیا 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 بولتے رہتے ہیں, اور کچھ دن کے بعد پتا چلا سیاں بن گئے, سیاں بن جاتے ہیں. بھیا بھیا بولنے کے بعد سیاں بن جاتے ہیں, اس کے بعد کیا بولتے ہیں, یہ کھلیرے تھا, یہ پھپھیرے تھا, اب اپنا بنا لیے. یہی سب ہوتا ہے معاشرے کے اندر, یہی کچھ ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کہا, تم اپنی بیوی کے ساتھ حج میں جاؤ, غزوے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں, وہ فلاں جگہ ڈیوٹی میں جاتے ہیں اور سارا کام بیوی سے کرواتے ہیں, چلو کر لو. پھپھیرے کھلیرے ممرے سارے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے معاشرے کو, سماج کو پاک رکھنے کے لیے, اس کی عفت اور اس کی عصمت کو تحفظ دینے کے واسطے ہمارا اسلام نے کتنا بہترین ایکشن لیا ہے. اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا غزوے میں جانے سے اور کہا حج میں جاؤ. اور آپ کو بتاؤں میں, صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, سوال کیا تھا گھروں میں رہنے والے عورتوں کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی بتائیے, گھر میں اگر کوئی خاوند ہے, کسی کا خاوند ہے, کسی عورت کا خاوند ہے, اور اس کا بھائی بھی اس کے گھر میں ہے, اس کا بھائی, جی ذرا اس بات پر توجہ چاہوں گا میرے بھائیوں, اگر چاہتے ہیں آپ کا گھر بالکل ایک بہترین سماج بنا رہے, معاشرہ بنا رہے, آپ کی گھر کی تحفظ ہو, آپ کی گھر کی حفاظت ہو, آپ کے بیٹی اور آپ کی بہوؤں اور آپ کے گھر کے خاتون کی حفاظت ہو, تو ایسی باتوں کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کرو. سوال کیا اللہ کے نبی, اگر کوئی گھر میں کوئی عورت ہے, اس کے خاوند ہیں اور خاوند کا بھائی بھی اس گھر میں موجود ہیں, جس کو ہم دیور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیور کہتے ہیں. بھائی کا بھائی یعنی بیوی کے جو دیور ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا الحمو
ارے وہ تو موت ہے. کیا فرمایا؟ وہ تو موت ہے. آپ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. موت کس لحاظ سے، کس اعتبار سے موت ہے؟ پتا ہوگا آپ کو. اگر وہ عورت گھر میں اکیلی ہے اور اس کا دیور وہاں پر موجود ہے، شیطان نے اگر اس کو بھٹکایا، اور شیطان بھٹکانے کے بعد جب معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ بات پنپنے لگی کہ فلاں کا بھائی نے اپنے بھابھی کے ساتھ بدکاری کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اور ہوتا بھی ہے. میرے بھائیوں، اتنے سارے ریکارڈ اور اتنے سارے پروف موجود ہیں. لوگ جو ہے لاپرواہی کرتے ہیں، ماں باپ لاپرواہی کرتے ہیں. کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی بڑا آدمی ہے، اگر ٹوک دیا، تم بولنے والا کون ہوتا، اس کے اوپر ایف آئی آر بک کرا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، لیکن یہاں پر کوئی بک نہیں کرا سکتا ایف آئی آر. منبر رسول پر کوئی بک نہیں کرا سکتا ہے. یہاں سے تو حق بات نکلے گی ہی، یہاں سے حق بات نکلتی ہے اور نکلنا بھی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں کہا الحمو، وہ تو موت ہے. اگر کسی کے بھائی نے اپنے بھابھی کے ساتھ بدکاری کر لی، معاشرے کے اندر پتا چلا، تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کو رجم کیا جائے گا. اس کو رجم کیا جائے گا، اور رجم کرنے کے بعد تو موت ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الحمو، وہ تو موت ہے. پتا چلتا ہے گھر میں رہنے والے کئی سارے بھائی ہیں، اس میں بھابیاں بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی آپ کو بڑے ہی باوقار رہنا ہے اور بڑے ہی بچ کے رہنا ہے. ایسا نہیں یہ بھائی کی بیوی ہیں، ہماری بھابھی ہیں، اور میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان کے لپیٹ میں آ جائے. آپ کو پتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے سسرے کو، کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو بکر، کیا شیطانوں کا زمانہ ختم ہو گیا؟ سوچ سکتے ہیں آپ، انبیاء کے بعد، نبی کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی افضل آدمی ہے، کوئی بہتر آدمی ہے، جن کی افضلیت کے اوپر کچھ بولا جا سکتا ہے، کچھ لکھا جا سکتا ہے، وہ آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اللہ اکبر. تو کیا کہا؟ شیطان کا زمانہ ختم ہو گیا. آپ سوچ سکتے ہو میرے بھائیو، لہٰذا کبھی بھی ایسے چکر پہ نہیں آنا، ورنہ یہ سماج کے اندر بہت سارے کیڑے مکوڑے جنم لے چکے ہیں، یہ باطل کیڑے پنپتے رہیں گے اور کبھی اصلاح نہیں ہو سکتا اس کی. اس لیے اگر اس کی اصلاح کرنا ہے اور اگر اس کی تحفظ کو باقی رکھنا ہے تو اسلام کے ان قوانین کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانا ہے. میرے بھائیو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی ہی عظیم پیغام دیا ہے پاک دامنی کے سلسلے میں اور سماج کے اندر ایک بہتر سماج بنانے کے سلسلے میں، اور کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اس آیت کے اوپر ہم سب ایک نقطہ لے کے اٹھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کبھی بھی تم فواحش کے قریب مت جاؤ، فواحش کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا وہ پوشیدہ ہوا کیوں نہ ہو، چھپا ہوا کیوں نہ ہو. فواحش کے قریب نہیں جانا میرے بھائیو. فواحش دیکھ کر کے فحش پھیلاتے ہیں، انسان بدکاری کر کے فحش پھیلاتے ہیں، انسان بول کر کے باطل پھیلاتے ہیں. کئی سارے نقطے اس پر ہو سکتے ہیں. وما بطنا، اور پھر کیا ہے دوسری چیز جو پوشیدہ ہے، چھپے ہوئے ہیں. چھپے ہوئے فحش کے اندر میرے بھائیو آج ہر انسان، ہر آدمی کے ہاتھ میں میرے بھائیو ایک فحش پھیلانے یا پھیلنے کا ایک بہترین آلہ ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے. آج ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے، موبائل کی شکل میں. میرے بھائیو اگر آپ اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کریں گے، جو چھپی ہوئی پوشیدہ چیزیں کسی کو پتہ نہیں، آپ پریکٹیکل نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی نظریاتی طور پر اپنے گھروں میں، اپنے تنہائی میں، اپنے سفر میں، اپنے بستر میں، اپنے بیڈ کے اوپر یہ سب ساری چیزیں ہوتی. لہذا اس کا خیال رکھو، اور اس کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو اس کا بعد میں چل کر کے اس کے جو اثرات ہوں گے بہت برے اثرات رونما ہوں گے. لہذا اس کی بھی خیال کریں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر یا سماج کے اندر پھیلے ہوئے ان برائیوں کو ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں اس کو.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلو بھائی یہ ساری برائیاں عام ہو چکی ہیں لیکن اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا تشکیل دیا ہے، کیا طریقہ ڈھونڈا ہے اس کے تعلق سے؟ لہٰذا یاد رکھیے گا، اس تعلق سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک واحد سبب ہے، اور وہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ، کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو بگڑے ہوئے حالات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے مال کو ان لوگوں پر خرچہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، بعض لوگ بدکاری اس لیے پھیلاتے ہیں کہ اپنی مجبوری کے بنا پر اس کے پاس کھانے اور پینے کی چیز نہیں ہے، اس کو پہننے کے لیے نہیں ہے، اس کو رہنے کے لیے گھر حاصل نہیں ہے، ان چیزوں کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی پر کود پڑتے ہیں، برائی کے راستے پہ نکل پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے سخی تھے، ماشاءاللہ، سخاوت میں آپ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو ایسے لوگوں پر بے انتہا خرچہ کرتے تھے۔ اور آپ نے کیا ہوا پتہ آپ کو؟ صحابہ کرام کو اسی منہج پر آپ نے تعلیم بھی دیا، اور اس تعلیم کا بہترین جو ہے اثر رہا صحابہ کرام کی زندگی میں۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ لوگ مال کو ایسے لوگوں پر خرچہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگی الحمدللہ جو بگڑی ہوئی تھی ان لوگوں کی زندگی میں سدھار پیدا آ گیا۔ جو قید میں تھے، جو قیدی تھے، قیدیوں کو بھی اپنے مال دے کر کے چھڑائے، الحمدللہ باہر لائے۔ جو بے یار و مددگار تھے بیچارے، ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان لوگوں پر صحیح راستے پر لے کر کے آئے۔ آپ کو پتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ اعلان فرمایا صدقے کے لیے، صدقے کا اعلان فرمایا آپ نے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے اور کہا بڑا مبارک موقع ہے، الحمدللہ بڑا اچھا موقع ہے۔ گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد جتنے بھی مال و متاع ہوا کرتا ہے ان مال و متاع میں سے کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ جاتے ہیں۔ سوچئے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ابقیت لأہلک، عمر اپنے گھر میں کچھ چھوڑے کہ نہیں چھوڑے اپنے اہل و عیال کے لیے؟ کہا مثلہ، اللہ کے نبی جتنا میں لایا ہوں اتنا ہی مال میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ یعنی ایک اعلان پر، اور وہ اعلان کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے لیے نہیں، ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں پر جن کے پاس بیچارے کھانے کے سامان نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، رہنے کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں میں خرچہ کرنے کے واسطے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو طرح سے لوگوں کا اصلاح کیا کرتے تھے، ہر دو طرح سے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال لے کر کے آئے گئے۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لے کے آئے۔ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑے نہیں چھوڑے؟ وہ کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسول، اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں اور سارا کا سارا مال لے کر کے آ گیا۔ ہماری طرح نہیں ہے آج 10 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈالنے کے لیے 10 منٹ سوچتا ہے، تب تک آدمی آگے نکل جاتا ہے۔ جمعہ کے دن دیکھو آپ اکثر لوگ بیچارے کلیکشن کرتے رہتے ہیں نا، وہ دستی فنڈ میں سوچنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو وہاں جہاں سوچنے کی چیز ہے، ایسی جگہ پر میں اور آپ کو میں ایک پیغام دے دیتا ہوں یہاں پر رک کر کے، یہ بہترین صدقہ ہے آپ کے لیے، بہترین صدقہ ہے۔ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد سیدھے رکھ دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اپنے جیب سے کتنا صدقہ کیا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صفت اگر ہمارے اندر، ہماری بہنوں کے اندر، ہمارے جوانوں کے اندر آ جائے، اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے۔ آج ہمارے طرف سے کون سا ایسا خاتون ہے جن کے گھر میں کھانے پینے کی سامان نہ ہو اور نوجوان اپنی کفالت میں اس کو لیا ہو؟ کفالت میں لینے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے اندر اگر بہتر آدمی، بامشرف آدمی اگر آپ کو بننا ہے تو معاشرے کے اندر جتنے بھی یتیم ہیں، بیوہ ہیں اور غریب ہیں، مسکین ہیں، خواتین ہیں، ان لوگوں کی کفالت آپ کو لینا ہے۔ جب تک آپ ان کی کفالت نہیں لیں گے میرے بھائیوں، یہ دین کا بیڑا غرق ہوتا چلا جائے گا۔
آپ اپنے موبائل کے اندر ہر مہینے میں یا ہر 2 مہینے میں 500 سے 700 روپے تک ڈلاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ سوچا ہے کہ کوئی ایسے خاتون جن کے شوہر نہیں ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں، جن کے رہنے کا گھر نہیں ہے، ان کی کفالت میں آپ کبھی سوچا کہ چلو آج 500 روپے کا ہم کچھ راشن لے جا کے دے دیں گے، یہ شکر ہے، یہ دال ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، دے دیا میں نے آپ کو۔ میرے بھائیو، جب تک یہ صفت آپ نہیں رکھیں گے تب تک معاشرے سماج کا جو بکھرے ہوئے سماج ہیں اس کو اصلاح ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو ان سب چیزوں کی طرف ابھر کے سامنے آنا ہے۔ میرے بھائیو، آج مسلمانوں کے گھروں میں نہیں بلکہ اکثریت 2 جگہ پر مال سڑتے ہیں، 2 جگہ پر مال سڑتے ہیں، ایک تو فریزوں میں اور ایک بینک بیلنسوں میں، 2 جگہ پر مال سڑتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، اگر وہی چیز غربا اور مساکین کے اندر اور اصلاح سماج کے اندر اگر آپ اپنے مال کو خرچ کرنے لگے تو یہی صفت تو صحابہ کرام کی تھی، یہی صفت صحابہ کرام کی تھی۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم یہی کام کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوال کیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے سوال کیا، اچھا یہ جی بتاؤ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ سب خاموش تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھ گئے، کہا اللہ کے نبی میں روزہ رکھا ہوں آج۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، اچھا جی یہ بتاؤ تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا؟ کہتے اللہ کے نبی میں کر کے آیا ہوں وہ چیز، معصومیت کے ساتھ، ایسا نہیں میں کیا، معصومیت کے ساتھ کہتے اللہ کے نبی وہ بھی میں کیا ہوں، انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز، اچھا یہ بتاؤ تم میں سے آج کون ایسا آدمی ہے جو جنازے میں شرکت کر کے آیا ہو میری مجلس میں؟ کہ اللہ کے نبی یہ بھی کام میں کر کے آیا۔ اللہ اکبر۔ چوتھے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے بتاؤ جو آج کسی مریض کی عیادت کر کے آیا؟ کہتے اللہ کے نبی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امر الا دخلہ اللہ یا دخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ 4 کام ایک دن میں جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سب کاموں میں میرے بھائیوں پیش رہا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر مجھے پتا چلا میں تمہارے سے آگے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی چیز میں، تسلیم کر لیا اور مان لیا۔ لہذا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے سماج کو درست کرنے کے لیے، سماج کو اصلاح کرنے کے لیے، سماج کو زندہ کرنے کے لیے، سماج کے بگڑے ہوئے لوگوں کو اصلاح کرنے کے لیے، سماج کے معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے کے لیے صرف آپ یہ نہیں کہ آپ تقریر کریں، بیان کریں اور درست دیں اور اسی طریقے سے لوگوں کو جمع کریں، تقریر سنائیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کام نہیں کیا ہے، بلکہ آپ چوری چھپ کے ان کے پاس جائیں، ان کا جائزہ لیں، ان کے دل اور ان کے دکھ کی باتوں کو سنیں اور الحمدللہ آپ ان کی تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ الحمدللہ آپ جتنا قرآن اور حدیث کی بات سنا کر کے ان کے دل کو نہیں جیت سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ میرے بھائیوں اپنا مال ان کے اوپر خرچ کر کے ان کے دل کو جیت سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں اور ان چیزوں کے اوپر الحمدللہ اپنے ذہن کو مائل کریں، کیونکہ اکثر لوگ ان چیزوں کی طرف آج اپنے ذہن کو مائل کرتے ہی نہیں، بس وہی سب دوسرے اجتماعات اور دوسرے تقاریر اور دوسرے فیلڈ میں جاتے ہیں۔ میرے بھائی کبھی یہ کام کر کے بھی تو دیکھو، یہ کام کرنے سے کتنی اسپیڈ کے ساتھ لوگوں کے اندر بیداری آئے گی جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں پر میں ایک بات بیان کر کے پھر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کام کون کر رہے ہیں پتہ آپ کو؟ یہ کام آج عیسائی لوگ کر رہے ہیں، عیسائی لوگ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ کیسے بھی ہو اس کی تعریف خیر اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو کام کرتے ہیں نا یہی کام کرتے ہیں، بس لوگوں کے دل جیتنے کے کام وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے نظریات کو جیتنے کے کام وہ لوگ کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو یہ کام ہمارا تھا، ہمارے اسلاف کا تھا، سلف صالحین کا یہ عمل رہا ہے،
لہذا ہم لوگوں کو بھی ایسے کاموں کی طرف اپنے ذہن کو لوٹانا ہے، اپنے ذہن کو دوڑانا ہے، اور ایسے گھروں کے سرچ کرنا ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں تحقیق کرنا ہے۔ الحمدللہ کبھی آپ کسی ایک عام آدمی کے گھر میں، بڑے لوگوں کے گھر میں تو آنا جانا ہوتے رہتا، کسی ایک مسکین کے گھر میں خالی جا کر کے بیٹھ کے دیکھو، 5 منٹ بات کر کے دیکھو، وہ کتنا اطمینان کے ساتھ اور کتنی خوشی کا اظہار کرنے لگے گا کہ بھائی بہت بہت شکریہ، مبارک ہو آپ ہمارے گھر میں آئے، ماشاءاللہ ہمارے گھر میں آئے آپ۔ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ایسے لوگ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے، آتے نہیں کبھی۔ آپ الحمدللہ ویسے لوگوں کو انتخاب کر کے جائیں گے تو کتنی ساری دعائیں، اور جب آپ ان کو تعاون کر دیں گے نا تو آپ جو بھی بولیں گے، بھائی آپ آ جاؤ جمعے کے دن اتنے وقت میں، آپ آ جاؤ نماز کے وقت اتنے وقت میں، آپ آ جاؤ فلاں دن اجتماع اتنے وقت میں، الحمدللہ آپ سے پہلے آ کر کے بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس کے دل کی ایک قسم کا ایک عجیب اس کے دل کے اندر حیران پیدا ہو جاتا کہ نہیں ہم جانا چاہیے، آج بیچارے وہ ہمارے گھر میں آ کے تعاون کیا، اگر ہم زیادہ سے زیادہ جاتے رہیں گے تو شاید ان کے دل میں اور تعاون کرنے کی تڑپ پیدا ہو جائے گی۔ لہذا یہ کام شروع کیجئے، یہ عمل شروع کیجئے میرے بھائیوں، یہ صفت صحابہ کرام کا اور معاشرے اور سماج کو اصلاح کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، انشاءاللہ مزید کچھ باتیں رہیں گی بعد میں آپ کو سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ہمارے معاشرے کا جائزہ بار بار لینے اور ایسے بگڑے ہوئے اور ایسے بیچارے جو مسکین ہیں، بیوہ ہیں اور غربا ہیں، یتیم ہیں اور اسی طریقے سے بیوہ ہیں، ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے دل کی حوصلہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔